پھر میلادی ملا ناچتا ہوا گاڑی پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آج 12 ربیع الاول مبارک کا دن ہے۔ ربیع الاول شروع ہوتے ہی ہماری قوم خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ موسیقی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گائی جاتی ہے، چراغاں ہوتی ہے اور بہت سی محافل میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بھی سننے میں آتا ہے۔ لیکن اس موقع پر ایک پہلو کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت فرما گئے تھے۔ اس دن جو مدینہ منورہ میں حزن و ملال طاری تھا وہ یقیناً ناقابل بیان ہے۔ اس مہینے میں ہر مکتب فکر کے علماء کرام اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے ظرف، اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے شوق سے اس عظیم ہستی کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ کوئی منکرات سے اٹے ہوئے ان کا جلسوں میں تذکرہ کرتا ہے اور کوئی من گھڑت قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور کوئی شعر و شاعری اور قصیدوں کے ذریعے سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور کوئی خوش قسمت قرآن و حدیث کے آئینے میں ان کا رخ انور دیکھتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ان کا ذکر اپنے جوش پر ہوتا ہے، سرکاری طور پر، غیر سرکاری طور پر جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے سے، بڑی بڑی کانفرنسیں اور عظیم الشان سیمینار پورے جوش و خروش اور ذوق و شوق سے منعقد ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ربیع الاول کے مہینے میں زور و شور سے ہوتا ہے، ورنہ تو سال کا کوئی مہینہ، مہینے کا کوئی ہفتہ، ہفتے کا کوئی دن اور دن کی کوئی گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی جس میں اس عظیم ہستی کا ذکر موجود نہ ہو۔ مسجدوں میں، درسگاہوں میں، مسجد کے منبر و محراب اور مسجد کے بلند میناروں میں اس عظیم ہستی کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ مکبر کی تکبیر میں، مؤذن کی اذان میں اور نمازی کی نماز میں اس عظیم ہستی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیے اور انصاف کیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جس کی شان ہو، عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جس کا مقام ہو، لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ جس کا احترام ہو، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ جس کا انجام ہو، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل جیسے الفاظ جس کا ادب ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جس کی شان ہو، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کبھی فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جس کے بارے میں کبھی فرمائے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بھلا ایسے بے مثال اور لاجواب ہستی کے ذکر اور تذکرے سے یہ کائنات کس طرح خالی ہو سکتی ہے؟ اس عظیم ہستی کا ذکر تو اس وقت بھی موجود تھا جب یہ عظیم ہستی اس دنیا میں نہیں موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں اس کا تذکرہ موجود تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان میں سے ہی ایک اپنا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اس عظیم ہستی کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی موجود تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جو خوشخبری دینے والا ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس عظیم ہستی کا ذکر کبھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں موجود تھا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں موجود تھا، کبھی تورات کے اوراق اور انجیل کے صفحات میں، زبور میں، صحائف ابراہیمی اور صحائف موسوی میں اس کا تذکرہ موجود تھا۔ ہمارے معاشرے کے ایک نام نہاد مذہبی عناصر نے صرف ولاد النبی اور ولادت رسول مقبول کا عنوان قائم کر کے اس قدر غلو کیا، آدھا کلمہ گو اور دینی معاملات سے ناواقف شخص یہ سمجھ بیٹھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کا مقصد صرف یہی ہے جو ہم نے یہ میلاد منا کر پورا کر لیا۔ ہم نے 12 ربیع الاول کو اپنی دکانیں سجا لی، جھنڈیاں لگا لی، مصنوعی پہاڑیاں بنا لی، رات کو مکان پر چراغاں کر لیا۔ ان لوگوں نے پورے دین اور پوری شریعت کو میلاد منانے
اور جلوس نکالنے میں منحصر سمجھ لیا ہے۔ جاہلوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ مقدس اور مبارک زندگی کو صرف ولادت کے چند لمحات میں منحصر سمجھ لیا ہے۔ ان کو بتاتا چلوں، یہ میلاد منانے سے تمہاری یہ ضد کئی خرابیاں، کئی نقصانات کو جنم دے رہی ہیں۔ پہلا نقصان، ولادت رسول اور یوم میلاد منانے پر جس عناصر نے تمام تر زور صرف کر دیا، اس کا عظیم نقصان اور بھاری نقصان یہ ہوا کہ کائنات کی عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کر دیا گیا۔ گھروں کے سامنے، دکانوں کے سامنے جھنڈیاں لگا دی، پھر میلادی ملا ناچتا ہوا گاڑی پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آج 12 ربیع الاول کا دن مبارک ہے، اس دن ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے کہا جو اپنے آپ کو عاشق نبی اور محب نبی گردانتا ہے، امام الانبیاء کی آمد سے صرف ایک دن مبارک ہے، عالم تو نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو صرف ایک دن میں محدود کر دیا ہے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں، میرے آقا جس دن کو پیدا ہوئے وہ دن بھی مبارک ہو گیا، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ بھی مبارک ہو گیا۔ کیا خیر القرون کرنی کی صدا تیرے کانوں تک کبھی نہیں پہنچی کہ تمام زمانوں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے؟ جس شخصیت کو میلادی ملا نے ایک دن میں یکجا محدود کرنے کی کوشش کی تھی، وہ شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے، اگر وہ زمین پر اپنے پاؤں رکھ لے تو آسمان والا اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگتا، چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو رب قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ خاتم النبیین خاتم المرسلین ہے۔